امام شافعی کی ماں نے امام شافعی کو علم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا تو آپ گئے امام مالک کے پاس، آپ نے علم حاصل کیا، مصطفیٰ کی حدیثوں کو یاد کیا۔ اور امام شافعی کی جو ماں تھی نا وہ بیوہ تھی، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور یہ جو امام شافعی تھے یہی ایک اولاد تھی جسے آپ نے راہ دین میں ڈال دیا۔ جب آپ نے پڑھائی مکمل کر لی تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بڑے تحفے دیے، بڑا مال دیا، کہا کہ بہت سارے اونٹ آپ کو دیے گئے۔ اور جب آپ وہاں سے آ رہے تھے اپنی ماں کی طرف تو آپ کی جو خالہ تھی اور آپ کی ماں یہ دونوں مکہ سے باہر آئی آپ کو لینے کے لیے۔ ہوتا نہیں ہوتا جب بچہ پڑھ کر آتا ہے تو ماں باپ گاؤں کے چوراہے پر اس کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ کی خالہ اور آپ کی ماں آپ کو لینے کے لیے مکہ سے باہر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ امام شافعی آ رہے تھے اور بہت ساری اونٹوں کی قطار تھی۔ تو آپ نے کہا کسی سے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اتنے سارے اونٹ؟ تو کسی نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا علم حاصل کر کے آ رہا ہے۔ کہا کہ تیرے بیٹے کو اتنے تحائف ملے ہیں؟ کہا کہ اسے بہت سارے اونٹ ملے ہیں، بہت سارا پیسہ ملا ہے، بہت سارا اسے مال و دولت دیا گیا ہے۔ امام شافعی کی ماں بیوہ تھی، اور جب آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ ریت کے ٹیلے پر بیٹھی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اور جب امام شافعی قریب آئے تو آپ نے چھلانگ ماری، اپنی ماں کے قریب آئے اور ماں کو سلام کیا۔ ماں سے کہا کہ ماں کیوں مایوس ہو؟ کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا مصطفیٰ کی حدیث سے یاد کر کے آ رہا ہے، علم دین کو یاد کر کے آیا ہے۔ کہا کہ ماں اتنے دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم اداس ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے مصطفیٰ کی حدیث سے یاد کرنے کے لیے بھیجا، میں نے تجھے مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں کیا کروں؟ کہا کہ بیٹا جو غریب ہیں انہیں غلہ دے دو، کہا کہ جو ننگے ہیں انہیں کپڑا پہنا دو۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جتنا بھی مجھے مال ملا تھا میری پڑھائی کے بعد، کہتے میں نے ان میں سے چند رقم اپنی جیب میں رکھی اور کہا کہ اسی وقت کھڑے کھڑے میں نے سب مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، میں نے سب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا۔ ایک بیوہ کا بچہ علم حاصل کر کے آ رہا ہے اور اتنا سارا مال لا رہا ہے، ماں کو تو نہال ہو جانا چاہیے۔ کہا کہ دیکھو میرا بیٹا علم بھی حاصل کر آیا، اتنا سارا مال بھی لے آیا، لیکن یہ اللہ والی تھی، امام شافعی کی ماں تھی۔ کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم لوگ مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ امام شافعی تھے، اور جب مائیں ایسی نیک ہوں تو بچے بھی امام شافعی پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں تمام اماموں کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 امام ہیں، سب سے بڑے امام اعظم ہے۔ اور جب امام اعظم کے باپ کا انتقال ہوا نا تو آپ 3 دن تک اپنے گھر میں سوگ مناتے رہے، کیونکہ جب کسی کا انتقال تو شریعت 3 دن کی اجازت دیتی ہے کہ 3 دن کا سوگ منانا جائز ہے۔ آپ نے 3 دن آپ اپنے گھر میں رہے، باہر نہیں نکلے، اور جب آپ تیسرے دن کے بعد اپنے گھر سے نکلے، آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار جا رہے تھے تو وہیں راستے میں آپ کا کوئی مخالف تھا، وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا امام اعظم میں نے سنا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا ہاں میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ اب تو تمہاری ماں بیوہ ہوئی ہوں گی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اگر تم کہو نا تو میں تمہاری ماں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب امام اعظم نے یہ جملہ سنا امام اعظم کا چہرہ مایوس ہو گیا۔ آپ کے شاگرد تھے وہ آگے بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ نے کہا کہ چھوڑ دو اسے، آپ نے کہا سے چھوڑ دو۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور کہا کہ ابھی میری ماں عدت میں ہے، جب میری ماں عدت کو پورا کر لینا تو کہا کہ میں تیرے پیغام کو اس تک پہنچا دوں گا، اگر اسے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا تو پھر وہ نکاح کر سکتی، مجھے کوئی حرج نہیں۔ آپ نے اتنا کہا اور آپ وہاں سے چل دیے۔ جس نے آپ کا دل دکھایا تھا وہ انسان اسی وقت منہ کے بل زمین پر گرا اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور اسے کیا ہوا؟ کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کہ یہ ہمارے لیے لاوارث سمجھ رہا تھا۔ کہا کہ اس نے یہ سوچا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو امام اعظم لاوارث ہو چکا ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا وارث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پالنے والا ہے۔ تو اس کو یاد رکھو، یہ مخالفین جو ہوتے ہیں یہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، انہوں نے بڑے دل دکھائے ہیں، اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اماموں کے دل دکھاتے ہیں۔ تو انہیں بھی سوچ لینا چاہیے اگر تم اماموں کو دل دکھاتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ جلدی کرنے والا ہے۔
اسی لیے اپنی طرف سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو، اپنی زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔